بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہ سمجھیں کہ عمرہ جو ہے ایک نفلی عبادت، اگر منت مان لو تو پھر عمرہ واجب ہو جاتا۔ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے 4 عمرے فرمائے ہیں زندگی میں۔ ایک عمرے کا احرام باندھ کے حضور تشریف لائے، 1500 آدمی صحابہ میں سے آپ کے ساتھ تھا، لیکن کافروں نے حضور کو روک دیا۔ بڑا طویل قصہ ہے، بہرحال حدیبیہ پہ صلح ہوئی، حضور بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے واپس مدینہ شریف تشریف، لیکن عمرے کے لیے تو آئے نا۔ اب اگلے سال حضور عمرۃ القضاء یا عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں اس کو، قضا بھی کہتے ہیں، کہ حضور تشریف لائے اور 3 دن حضور مکے میں رہے اور عمرہ قضا کیا، اور 3 دن کے بعد جو ہے واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو حضور نے احرام نہیں باندھا، چونکہ اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، جنگ تھی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کے آئے، اور یہ وہی موقع ہے جب سرکار کے سر مبارک پہ سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، تو سیاہ رنگ کی پگڑی پہننا حضور سے ثابت ہے، جو ثابت ہے تو سنت ہے۔ لیکن اس مسئلے کو بھی سمجھا کرو کہ اگر حضور سے کوئی عمل ثابت ہے حدیث میں، وہ جائز تو ہے، سنت نہیں کہلائے گا۔ سنت تب ہوگا جب اس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ جیسے حضور سے کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اتا سباتۃ قوم، حضور تشریف لائے فبال قائما، کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا۔ اب محدثین نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں کہ مجبوری تھی، حضور کو تکلیف تھی، بعد نے کہا بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں تھی، خطرہ تھا کپڑے خراب نہ ہوں، بہرحال لیکن اصل بات کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث میں ہے، فعل رسول ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے، گویا جائز ہے کہ انسان ہے، کبھی ضرورت آ گئی تو کیا کرے۔ سنت وہ ہے جس میں ہمیشہ حضور بیٹھ کے پیشاب فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح پگڑی میں بھی سمجھ لیں، سنت جو ہے وہ سفید پگڑی باندھنا ہے جو حضور نے ہمیشہ باندھی ہے۔ کالی پگڑی باندھنا جائز ہے، ثابت ہے، آپ نے باندھی ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ یاد کیا کرو، سمجھا کرو مسئلے کو۔ ویسے کوئی باندھے منع بھی نہیں، چونکہ ایک دفعہ ثابت جو ہو گئی، لیکن سنت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حضور بہرحال مکے میں تشریف لے آئے۔ آج کل تو جی ہر پارٹی کی پگڑی بھی الگ ہے اور رنگ بھی الگ ہے، اس کے ماشاءاللہ واسکٹ بھی الگ ہے، پرچم بھی الگ ہے، جھنڈے بھی الگ ہیں، مسلمانوں کو یعنی تقسیم کر رہے ہیں، دور سے پتہ لگے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ تو اب حضور مکہ فتح ہو گیا، پھر حضور پاک نے طائف پہ چڑھائی کی اور حنین کے مسئلے پر، تو بہرحال اللہ نے وہ بھی فتح نصیب فرمائی۔ تو اسی فتح کے موقع پر حضور مقام جعرانہ، مشہور جگہ ہے جعرانہ، اچھا یہ عام لوگ اس کو بڑا عمرہ بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے عمرے کا معنی تھوڑا دور ہے۔ تو جعرانہ میں حضور نے قیام فرمایا، وہیں آپ نے غنائم حنین تقسیم فرمایا، اور اسی قیام کے دوران میں جو چند راتیں حضور رہنا، تو ایک رات حضور وہاں سے احرام باندھ کے آئے اور مکے سے عمرہ کر کے پھر واپس چلے گئے جعرانہ۔ تو یہ حضور کا تیسرا عمرہ ہو گیا۔
اور چوتھا عمرہ جب حضور حج پہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت چونکہ آپ کا حج قران تھا تو آپ نے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے، تو لہذا حضور کے 4 عمرے ثابت ہیں، اور فرض ہونے کے بعد حج حضور نے 1 کیا۔ اب رمضان کے عمرے کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اپنے وطن سے یا میقات سے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ تو بہرحال مسئلہ سمجھ لیں کہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے۔ آپ مکے آئے، اصل عمرہ تو وہی ہے جو اپنے ملک سے آپ احرام باندھ کے آئے، اس کے بعد اگر آپ مدینہ منورہ گئے اور واپسی پہ احرام باندھ گئے تو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے۔ باقی آپ مکے میں رہتے ہوئے اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں یہ جائز تو ہے، لیکن یہ میقات نہیں ہے، یہ حل ہے۔ میقات تو جوفہ ہے، یلملم ہے، قرن منازل ہے، ذوالحلیفہ ہے، ذات عرق ہے، یہ حدود حرم سے باہر ہے مسجد عائشہ تمیم جسے کہتے ہیں۔ تو اب اگر مکے والوں نے عمرہ کرنا ہو تو لازماً حد حرم سے باہر جانا پڑے گا۔ یہ جو بات میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یہی گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، کہ ایک حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے احرام باندھیں، ان کو بس میں اعتراض نہیں کرتا لیکن دکھ لگا ہے۔ اگر مکے سے احرام باندھا جا سکتا تو بی بی عائشہ تو مکے میں موجود تھی، پھر ان کو باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو حدیث ہے نا اہل مکہ من مکہ حج کے لیے ہے کہ حج والے جب احرام باندھیں گے تو مکے والے مکے سے باندھیں گے، وہ باہر نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جناب آپ جتنے عمرے کریں، اچھا عمرہ بار بار کرنا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غربت کو بھی مٹا دیتا ہے، اور دوسرا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ لیکن افضل یہی ہے کہ جتنے دن اللہ آپ کو مکے میں نصیب کرے طواف زیادہ کرے، چونکہ طواف میں اختلاف نہیں ہے، عمرے کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ وہ کرے جس نے پہلے عمرہ نہیں کیا، عورت تھی، حیض آ گیا، مجبوری تھی، ورنہ نہ کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، جتنی مرضی آئے کرے، کیونکہ بی بی عائشہ جب تک زندہ رہی ہر سال آ کے عمرہ کرتی تھی، تو ہر سال تو ان کو پابندی نہیں تھی نا۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ بن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ بن عمر نے عمرہ کیا، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو جتنی دیر تمہاری عمرے میں لگتی ہے۔ مثلا عمرے میں لگتے ہیں 3 گھنٹے مثال ہے، اور 3 گھنٹے میں تم 8 طواف 4 طواف کرو، یہ زیادہ حضرت۔ اور آسان نسخہ آپ کو بتا دوں عمرے کا کہ فجر کی نماز پڑھ کے حرم میں جہاں بیٹھے ہو نا وہاں بیٹھے رہو، قرآن شریف پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، باتیں نہ کرو، دنیاوی باتیں نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، بالکل دنیا کی بات نہ کرو، یا بالکل خاموش بیٹھے رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا ٹائم یہاں شروق، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے۔ اشراق اس کے 20 منٹ بعد ہوتا ہے، تو اس وقت 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے تو اس کو پورے عمرے کامل کا ثواب مل جاتا ہے۔ آرام سے بیٹھے رہو، عمرہ کر کے گھر چلے جاؤ، مشکل کیا ہے؟ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ سب اللہ کی نعمت ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہیں لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں لڑکے دیں، جس کو چاہیں جوڑے دیں، جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ تو اس لیے اللہ کی ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اور ویسے طبی اعتبار سے مرد کے ہارمون میں ایک کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑکی پیدا نہیں ہوتی۔ تو آج کل میڈیکل بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، بہت ترقی کر گیا ہے، تو آپ کسی اچھے سے اچھے سینٹر میں جا کے اور وہ آپ کے سارے ٹیسٹ کریں گے، پھر آپ کو دوائی دے دیں گے۔ اللہ قادر ہے، ویسے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ، اللہ چاہے لڑکا دے
اللہ چاہے لڑکی دے، لیکن اسباب کا حکم بھی تو اسی نے دیا ہے نا کہ اگر پیاس لگے تو پانی پی لو، ورنہ اللہ بغیر پیاس پانی کے بھی پیاس بجھا سکتے ہیں، لیکن اسباب پر عمل کرنا، اب علاج کرنا سنت ہے لیکن شفا اسی کے ہاتھ میں۔ مدینہ منورہ میں بھی سنا ہے کوئی دوائی ہوتی کہ اللہ عالم، طواف اپنے لیے کریں، آدمی کے لیے دعا کریں۔ بیوی نے خامند کی اجازت کے بغیر والد سے جو اس کو زمین ملی تھی اپنے بھائیوں کے نام کر دی، تو وہ زمین اس کی تھی، اس نے کر دی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، اس نے تیری زمین کر دی ہے، زمین اس کی ہے، وہ بھائی کو دے، وہ چور کو دے، وہ مدرسے کو دے دے، مسجد کو دے دے، اس کی مرضی ہے۔ خاوند کا کیا تعلق ہے؟ خاوند سے پوچھے، عجیب بات ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ خاوند کی نظر ہوتی ہے نا کہ یہ زمین میرے پاس رہے نا۔ بہن بھی سوچتی ہے کہ جب کسی دوسرے کو بیٹے کو دینی ہے تو اپنے بھائی کو نہ دے دوں، خاوند تو کسی اور کا بیٹا ہے نا۔ وہ حجاج نے کسی کا پکڑ لیا تھا، اس کی بیٹے کو بھی پکڑ لیا، اس کے شوہر کو بھی پکڑ لیا، بھائی کو بھی پکڑ لیا۔ حجاج بڑا ظالم تھا، جس کو پکڑتا تھا بس گیا وہ۔ تو وہ عورت جو ہے وہ جناب آئی اور اس نے فریاد کی حجاج سے۔ حجاج کسی موڈ میں بیٹھا تھا، تو بڑا موڈی آدمی نا وہ، بہت بڑا ادیب بھی تھا، خطیب بھی تھا، لیکن ظالم بھی تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج۔ وہ جناب یہ ہے کہ عورت نے جب فریاد کی اس کے موڈ آ گیا، اور نے کہا دیکھو بات سنو، زیادہ بامیلا مت کرو، تمہارا شوہر بھی گرفتار ہے، بیٹا بھی، بھائی بھی، ان تین میں جیسے ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا بات سنو، یہ تم نے بیٹے کی سفارش بھی نہیں کی، خامد کی بھی نہیں کی، بھائی کی کیوں کی؟ اور انہوں نے کہا حجاج الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود، وہ بھی کوئی بلا ہو۔ اور انہوں نے کہا حجاج کیا کہتے ہو؟ خامد موجود ہے، میں جوان حسین عورت ہوں، 50 خامد مل جائیں گے، بچے میں اور پیدا کر لوں گی، بھائی کہاں سے لے آؤں گی؟ بھائی تو نہیں پیدا ہو سکتا، وہ تو ماں باپ مر گئے۔ حجاج نے کہا اس کے تینوں چھوڑ دو، یہ اتنی فصیح بلیغ عورت ہے، اس کو انعام دیتا ہوں، تینوں کو چھوڑ دو۔ تو بھائی تو بس بھائی ہوتے ہیں، دے دی بھائیوں کو، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ خام خواہ مروڑ اٹھتی ہے، زمین اس کی ہے، مروڑ اس کو اٹھ رہی ہے۔ احرام میں بوسہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، وہ بھی مسئلہ ہے، مشکل یہ ہے تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کیا کریں بھائی۔ حجر اسود کو عام طور پہ عطر لگایا جاتا ہے، تو علماء نے کہا چونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، ایسے نہ ہو کہ تم بوسہ دو، عطر لگاؤ تو میرے بدن کو لگ گیا تو دم پڑ جائے گی، اس لیے احتیاط ہے۔ ورنہ کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہو۔ حج کے لیے مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے یہ مقامات جو مقرر کیے گئے ہیں، یہ کیوں مقرر ہوئے؟ یہ کیوں والی بات چھوڑ دو، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے بس پھر کیوں کا کیا معنی؟ یہ تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو اللہ نے مناسک دکھلائے، آدم کو بھی ابراہیم کو بھی، یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو داڑھی کٹواتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوشش یہی کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی رکھنے کی توفیق دے۔
اگر قبرستان میں کسی نے سورۃ فاتحہ، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھ کے ثواب بخش دیا، فاتحہ پڑھ کے بخش دیا، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ حضور قبرستان پہ کھڑے ہو کے دعائیں فرماتے تھے لمبی لمبی۔ مقصد یہ ہے، یہ جو کاروبار بنایا گیا ہے نا کہ بڑا آدمی مر گیا تو اب جناب قبر پہ خیمے لگ جائیں گے اور 10 قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، غریب مر جائے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ جی جو لڑکی بھاگ کے شادی کر لے، تم جو نہ کرو تو وہ کیا کرے؟ والدین اگر کرتے ہیں تو اس کو بھاگنے کا موقع ہی کیوں ملے؟ لڑکی تب ہی بھاگتی ہے نا کہ جب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے فقہ کے مطابق اگر والد کی اجازت نہ ہو تو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے کہ اسے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ والدین کے منشے کے بغیر لڑکیاں بھی نکاح نہ کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ لڑکیوں کو بھاگنے پہ مجبور نہ کریں۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی سہیلیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے پوچھیں، جس کو چاہتی ہے شادی کر دو، بس تماشے نہ بناؤ، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کے والدین میں رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے آپ حج بھی اور عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں زندہ ہیں لیکن معذور ہیں، آنے کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی ہو سکتا۔ ورنہ ایک بہترین حل میں آپ کو بتا دوں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، چونکہ بعض علماء قائل نہیں ہیں، آپ عمرہ تو کریں اپنے نام، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں گے یا اللہ اگر تیری دربار میں میرا یہ عمرہ قبول ہے تو اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما۔ تو علماء نے لکھا اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مزدوری کی، آپ کو 100 ریال روز کا ملنا ہے، آپ اس مالک کو کہتے ہیں کہ جی آج میری مزدوری جو ہے میں فلاں پہ آدمی بھیجوں گا، اس کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اصل تو ثواب آپ کا تھا نا، آپ نے اگر کسی اور کو بخشا ہے تو اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا وہ عمرہ پہلے قبول بھی تو ہونا۔ ثواب یہ ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، ختم کے لیے بٹھا دیتے ہیں مولوی صاحب کو درمیان میں، اور ادھر ادھر سب کٹھے ہو کے ختم پڑھتے ہیں، کسی نے سپارہ کی میں نے اپنا ثواب تیرے ملک کیا، اس نے کہا میں نے اپنا ثواب تیرے ملک کیا، سارے مولوی کے ملک کرتے جاتے ہیں۔ مولوی پاگل ہو گیا ہے کہ مالک بننے کے بعد تمہارے ماں باپ کو بھیجے گا، وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بھیجو، تو مالک ہو گیا۔ یہ سب بدعتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ثواب ملا بھی ہے کہ نہیں ملا ہے، قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو پھر کیسے مل کر دیا تم نے؟ اگر شوال میں عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوگا، وہ کر لیا بس، پھر ساری زندگی فرض نہیں ہوگا۔ شوال میں عمرہ کی اچھا خاص طور پہ جو ہمارے باہر کے لوگ آ رہے ہیں وہ تو یہاں قانون رہ نہیں سکتے، ان پہ کیسے حج فرض ہو جائے گا؟ ان کے لیے تو رہنا منع ہے، تو حج فرض نہیں ہوتا۔ آپ بڑے آرام سے عمرہ کریں، عبادت کریں، طواف کریں، اور جتنے دن مکہ شریف میں رہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنے دن مدینے میں اللہ نصیب کرے سب وظیفے چھوڑ کے درود شریف کی کثرت کریں، کم سے کم 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کریں۔ اور کیا بیت اللہ کی طرف تاغی کر کے بیٹھ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، سونا بھی کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جو تم پاؤں نہیں کرتے تم بے ادب ہو۔ دیکھو نا مثلا یہ پاؤں، جب میں اٹھوں گا تو میرا رخ کدھر ہوگا؟ کعبے کی طرف۔ اگر سر کر کے سوں گا جب اٹھوں گا تو میری پشت ہوگی۔ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہاں جن ملکوں میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نہ کریں، ہر ملک کا ایک رواج ہے۔ بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی شمار ہوتا ہے، لہذا لوگ بزرگوں کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے، بھائی اپنے ماں باپ کی طرف بھی نہیں کرتے، اور بعض ملکوں میں یہ عرب میں بے ادبی میں شمار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بے ادبی تم کر رہے ہو گے، جب اٹھو گے تو کعبے کو پشت کرو گے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ بے ادبی ہے ہم نہیں کرنا چاہیے پاؤں۔
جیسے بعض لوگوں نے دیکھیں آپ ایسا کریں گے وہ کہیں گے او مجھے جی اس نے میری توہین کر دی ہے، ایسا کریں گے کہیں گے توہین، اور بعض لوگوں میں یہ علامت ہے کہ جی بہت اچھا کام ہو گیا، بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ تو ہر علاقے کے رواج الگ ہوتے ہیں، مسئلے کو سمجھا کریں۔ تو جن لوگوں کے ملک میں یہ بدعتی ہے وہ کبھی پاؤں نہ کریں، اور جس ملک میں یہ بے ادبی شمار نہ ہو ان کو مجبور نہ کریں، ان کو نہ کہیں کہ تم بے ادب ہو، ان کے نزدیک بے ادبی ہے ہی نہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تو ایک قصہ مشہور ہے، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک مہمان گیا تھا کسی کے گھر میں، اب وہ گھر والا جان چھڑانا چاہتا تھا مہمان سے، تو چارپائی لے کے آیا، وہ چارپائی ڈالنے لگا، مہمان کہا تمہیں شرم نہیں آتی، ادھر کعبہ شریف ہے پاؤں کر رہے ہو؟ اس بیچارے نے چارپائی کا پاؤں بدل، یار کہتا ہے بڑے کو ڈھیٹ آدمی، ادھر مدینہ شریف ہے۔ اس بیچارے نے پھر چارپائی کو، یار تم بالکل الو جاہل آدمی، یہاں تو مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے۔ اور پھر اور دفعہ پاؤں پھیلا تو کمال ہے یار، کہاں رہے ہو تم؟ یہ بغداد شریف ہے۔